الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس خالق السماوات والارض نے ہم گنہگاروں کو اپنے مبارک گھر میں حاضر ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں کہ موت تک اللہ ہم سب کو، ہر ایمان والے کو اللہ اپنے مبارک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مہینے کی 11 تاریخ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کے بارے میں لکھا ہے، آپ کی جو والدہ تھی وہ اتنی عبادت گزار تھی، وہ اللہ کی اتنی نیک بندی تھی، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، رات میں جب عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی صبح تک اللہ کی عبادت میں وقت کو گزارتی تھی. بزرگوں، یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے، چاہے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو یا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے ہو یا بزرگان دین اولیاء اللہ کے ہوں، اس لیے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو درست کریں. ماں ولی تھی، ماں کے زندگی میں تقویٰ تھا، ماں کے زندگی میں اللہ کا خوف تھا، ماں کے زندگی میں اللہ کا ڈر تھا، جن کے کھائے جانے والے نوالے حلال تھے اور جن کی زبانوں سے ہمیشہ سچ بات نکلتی تھی، کبھی جھوٹ بات نہیں نکلتی تھی. جب ماں اتنی نیک اور دیندار ہوتی ہے اور اتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اللہ اس کے گھر میں جو اولاد پیدا کرتا ہے وہ بھی نیک اور اللہ کے ولی بنتے ہیں. پیدا ہونے سے لے کے قرآن سن رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے مدرسہ ہے، استاذ کی صحبت میں آئے،
اور جب داخلہ کرا کے ماں چلی گئیں، استاد محترم نے کہا کہ بیٹا پڑھو۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیے، پوری سورہ بقرہ مکمل آپ نے سنا دی۔ استاد حیران ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے پڑھنے کے لیے اور اسے کوئی حروف کی شناسائی بھی نہیں ہے، اور جب اس سے میں نے پڑھنے کے لیے کہا یہ پڑھنا شروع کر دیا، پوری سورہ بقرہ سنا دی۔ وجہ پوچھی کہ بیٹا آپ کو کس نے پڑھایا؟ کہا میں نے روزانہ سنا ہے، میری ماں روزانہ یہ سورت پڑھتی تھی، اور میں بچپن ہی سے جب سے مجھے شعور آیا، جب سے میں نے آنکھ کھولی، جب سے میں اس قابل ہوا کہ میں کچھ سن سکوں، اور میں نے ساری سورت اپنی ماں سے سن کے یاد کر لی۔ آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے، ولی تھے، ولیوں کے سردار تھے، لیکن سب سے پہلے وہ ایک حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اس کے بعد انہیں ولایت نصیب ہوئی تھی۔ بزرگوں، 4.5 سال کا بچہ استاد کے سامنے بیٹھ کے جب سنا رہا ہے، پوری سورہ بقرہ سنا دی، اور پھر 6 مہینے گزرے نہیں گزرے پورا قرآن حفظ یاد ہو گیا۔ جس کی ماں نیک بخت ہوگی، قرآن کی پڑھنے والی ہوگی، اور رات رات بھر نمازوں میں قرآن پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے رو رو کے اپنی اولاد کی نیک بختی کی دعائیں کرتی ہوگی، اللہ اس کے پیٹ سے جو اولاد پیدا کرے گا وہ ولی وقت کا ولی نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو، اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے بنیں، اللہ کے سامنے جھولیوں کو پھیلانے والے بنیں، اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑنے والے بنیں، جن کی زندگی نیک ہو، جو تقوی اور طہارت سے بھری ہوئی ہو، جن کی کمائیاں حلال ہو، پاکیزہ ہوں، جن کے پیٹ میں اترنے والے نوالے حلال اور پاکیزہ ہوں، تو ان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پیدا کرتا ہے جو دنیا کے اندر پیدا ہو کے دنیا کے اندر لوگوں کی امامت اور لوگوں کے دینی علم کی ضروریات کو پورا کرنے والے بنتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہمارے زندگیوں میں اگر اللہ کا ڈر نہیں، باپ گانے الگ سنتا ہے، ماں گانے الگ سنتی ہے، باپ الگ چیز دیکھتا ہے، بیٹا الگ چیز دیکھتا ہے، اور جب یہ سارا نظام صبح سے شام تک گھر میں چلتا رہے گا تو بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھے ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہو۔ جب ایسی حالت میں باپ آ کے گھر میں فلم دیکھ رہا ہے، ماں آ کے گھر میں سیریل دیکھ رہی ہے، اور دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے بچے کو دیندار بنا، میرے بچے کو نیک بنا۔ بزرگوں، جب یہ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی، اللہ ان کی دعاؤں میں اثر دے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جو صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی میں سنیما کے سامنے بیٹھ کے، ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کے، موبائل پہ گانے لگا کے، جن کی صبح بھی اسی میں ہو رہی ہے، دوپہر بھی اسی میں ہو رہی ہے، شام بھی اسی میں ہو رہی ہے، اور بچے کے ہاتھ میں بھی وہی ہے، ایسے گھر میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ یہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے جو آج ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ماں باپ کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے اپنے اولاد کی تربیت کا، تعلیم کا، اور قیامت میں ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے ماں باپ کو سوال ہوگا، اور اس کا جواب ماں باپ کو دینا پڑے گا۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نیک تھی، اللہ کی ولی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے جو اولاد پیدا کی وہ وقت کے سب سے بڑے ولی انسان بن گئے۔ 6 سال کی عمر میں پورا حفظ کر لیا، اور ماں سے کہنے لگے اماں جان مجھے اجازت دو، میں بغداد جاؤں گا اور وہاں جا کے میں علم دین حاصل کروں گا۔ اور ماں کو ایک ہی اولاد تھی، ماں منع کرتی رہی۔ ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے لخت جگر کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجو۔ پھر ماں رات میں کھڑی ہوتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹے کو جگاتی ہے، اور بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کے سفر کے لیے روانہ کرتی ہے۔ کوئی بزرگوں اس وقت میں سفر کرنا آسان نہیں تھا، نہ کوئی ریل گاڑی تھی، نہ کوئی جہاز تھا، نہ کوئی ایسے بہترین سواریاں تھیں کہ انسان بیٹھے اور چلا جائے۔ قافلے جایا کرتے تھے۔ ایک قافلے کے ساتھ آپ نے اپنے لخت جگر کو، اپنے لڑکے کو جو کہ حافظ قرآن تھا، علم دین حاصل کرنے کے لیے، عالم دین بننے کے لیے آپ نے اسے روانہ کر دیا، اور جاتے ہوئے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے ماں کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آخری نصیحت بیٹے کو الوداع کرتے وقت، جب بیٹا علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، بغداد جا رہا ہے، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ بات نہیں کرنا، چاہے تمہاری جان چلی جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ کون سکھا رہی؟ ایک ماں سکھا رہی ہے اپنے بچے کو۔ لیکن آج کیا ہے؟ بچہ جھوٹ بولتا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے، میرا بچہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا ہوشیار ہو گیا میرا بچہ۔ بزرگوں، آپ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور راستے میں اس قافلے پر جس میں یہ معصوم بچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس قافلے میں کیا ہو گیا؟ ڈاکوؤں نے آ کے سب کو گھیر لیا، سب کے مال کو چھین لیا، سب کا مال لوٹ لیا، اور ایک ڈاکو آ کے بچے سے کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ ایک ولی کی اولاد تھے، کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے مجھے دی ہیں۔ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا جو سفر ہو رہا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ جب یہ بات سنی ڈاکو نے اسے پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ سردار اس سے پوچھئے، یہ ہم سے مذاق کرتا ہے۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ کہا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری ماں نے مجھے دی ہیں۔ اور اس ڈاکو نے کہا کہ کہاں پر ہیں؟ کہا کہ اس آستین کے نیچے میری ماں نے سل دیا ہے۔ جب اسے دیکھا گیا، اس ڈاکو نے، بڑے سردار نے جب اسے ہاتھ لگا کر دیکھا اور نکالا تو 40 اشرفیاں تھیں۔ کہا کہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے اور ہم تمہاری تلاشی بھی نہیں لے سکتے تھے، اس لیے کہ آپ چھوٹے بچے ہو۔ آپ نے معصومیت سے جواب دیا اور کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بات انسان جب کرتا ہے اس کی منہ کی بدبو سے فرشتہ کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ جس طرح سچ بات کرنا عبادت ہے، بزرگوں جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھ رہے، آج جھوٹ بولنے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ جب آپ نے اس ڈاکو کے سامنے، اس سردار کے سامنے جب یہ باتیں کہی تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگا، اور سارے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، سارے ڈاکو جمع ہو گئے اور سب کے سامنے بچے کو پیش کیا گیا اور کہا کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان ہوتا ہے۔ ایسا اثر ہوا کہ سب نے اسی وقت، اسی مجلس میں سب نے توبہ کی اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہا آج کے بعد ہم یہ جو کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو لوٹنے کا، آج سے ہم یہ کام نہیں کریں۔ جس کا مال لیا تھا سارا کا سارا مال لوٹا دیا۔ پھر اس کے بعد
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے بغداد گئے، 10 سال علم دین کو حاصل کیا، فقہ کو حاصل کیا، تفسیر کا علم حاصل کیا، مسائل کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، ایسے بڑے اپنے وقت کے امام بنے، ایسے بڑے محدث بنے، ایسے بڑے محدث بنے جن کی کوئی مثال زمانے میں موجود نہیں ہے۔ اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت کے سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی زندگی کے اندر لکھا ہے آپ نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کسی کو جھوٹ نہیں بولا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی پر تہمت نہیں لگائی، کبھی کسی کا مال نہیں ہڑپا، ناجائز طریقے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ بزرگوں یاد رکھو، جب یہ تاریخ آتی ہے ہم میں سے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے، ہم ولی سے محبت کرنے والے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ایک بڑے دیگ چڑھائی جائے، کھانا پکایا جائے، لوگوں کو کھلایا جائے، اور ولی کا دوست ہونے کا سرٹیفکیٹ لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ یاد رکھو، دین اسلام میں درجے ہیں، سب سے بڑا درجہ اللہ رب العزت کا ہے، اس کے بعد درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد درجہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا ہے، اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، بزرگان دین کا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے، یا پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے، مجھے بتاؤ کسی نے بھی 11ویں منائی ہے؟ مکہ کے اندر کسی صحابی نے دیگ کو چڑھایا ہے؟ مکہ کے اندر کسی نے آپ کے نام کا کھانا کھلایا ہے؟ بزرگوں، وہ کام کرو جو کرنے کا شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ ساری زندگی جھوٹ بولتے ہو اور اسی گندی زبان سے ولی کا نام لیتے ہو۔ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں، شیخ جیلانی کے چاہنے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں نماز چھوڑی؟ تم بے نمازی بن کے ان کے دوست کیسے ہو سکتے ہو؟ تم بے نمازی بن کے ایک ولی سے تمہارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے رہے، ساری زندگی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے، ساری زندگی بے نمازی بن کے زندگی گزارے، سود کھا کھا کے زندگی گزارے، حرام نوالے حلق کے نیچے کو اتارا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم غوث سے محبت کرنے والے ہیں، عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے ہیں، اور عبد القادر جیلانی نے کبھی نماز چھوڑ کے زندگی گزاری؟ بزرگوں، جو شریعت ہے اس کے مطابق چلو، جو طریقت ہے اس کے مطابق چلو، جو طریقہ دین اسلام میں بتایا گیا وہ طریقے کو اپناؤ۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہو یہ سب بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی بات پیدا کرنا گمراہی ہے، دین میں ہر نئی بات پیدا کرنا گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ سب سے بڑے عالم دین تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تھے، بڑے بڑے اس وقت کے امام، 80 سال 70 سال والے، 55 سال والے آ کے 35 سال کے نوجوان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایسے ولی تھے جب آنکھ لگتی تھی، آنکھ کھلی ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، حضور کو اپنے خواب میں دیکھتے تھے۔ کس لیے دیکھتے تھے؟ ان کی زندگی پاکیزہ تھی، ان کی زندگی میں نماز تھی، ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت تھی، ان کے دلوں میں اللہ کی، اس کے رسول کی محبت تھی، ان کے دلوں میں شریعت کی عظمت تھی، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا مقام تھا، مرتبہ تھا، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں انہیں نصیب ہوتی تھی۔ آج ہم دین کا تماشا بنا دیے، دین کا مذاق بنا دیے، سال میں ایک مرتبہ 11ویں منا کے یوں کہتے ہیں کہ ہم غوث آدم کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ قیامت تک بھی یہ دعوتیں کر لیں، قیامت تک ان کے چاہت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی چاہت تمہیں چاہیے، حضور کی رضا تمہیں چاہیے، اللہ کی رضا تمہیں چاہیے، سب سے پہلے تمہیں 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا، سب سے پہلے تمہیں نمازی بننا پڑے گا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا کوئی ولی بغیر نماز کے ولی بن ہی نہیں سکتا۔
کوئی ولی اگر نماز نہ پڑھے اور ولایت کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی، اللہ کا دوست وہی بن سکتا ہے جو ساری زندگی اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں گزار دیتا ہے، ساری زندگی اللہ کے سامنے کبھی رکوع میں گزارتا ہے۔ اللہ کا ولی کبھی سجدے میں رہتا ہے، اللہ کا ولی کبھی رکوع میں رہتا ہے، کبھی دعا میں رہتا ہے۔ انہی کے بارے میں لکھا ہے حضرت، عبادت کے لیے یاد رکھو بزرگوں، ہر قدم پہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انہی کے بارے میں لکھا ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے ولی تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ساری رات دعا کرتے تھے، اور نماز کے وقت میں 5 وقت پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور زبانوں پہ قرآن کی تلاوت تھی، اور جب رات ہو جاتی تھی گھر سے باہر نکل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، ساری رات عبادت میں گزارتے۔ شیطان حاضر ہوا اور آ کے میٹھی آواز میں ایک نورانی چہرہ لے کے حاضر ہوا، اور آگے کہہ رہا ہے کہ عبد القادر، آج سے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور تیری جتنی عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، اللہ نے سارے کے سارے فرائض معاف کر دیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ کس کی شکل میں آیا ہے؟ اللہ والے کے شکل میں آیا ہے، نورانی چہرہ لے کے آیا ہے، اور وہ جس کو بہکانا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے آ جاتا ہے، اس کو اجازت ہے آنے۔ حضرت جب عبادت سے فارغ ہوئے، یوں دیکھا اور سمجھ گئے اللہ نے کبھی یہ اعلان حضور کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حضور آپ کی عبادت معاف ہے۔ اللہ نے کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے، آج سے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، آج سے عبادتیں معاف ہیں۔ اللہ نے حضور کو نہیں کہا، صحابہ کو نہیں کہا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ بڑا فتنہ ہے، شیطان ہے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوا اور جاتے جاتے یوں کہہ رہا ہے، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر سمجھ گئے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی انسان کو اس کے علم اسے نجات نہیں دلا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ نہ بچائے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر لاحول پڑا اور جاتے ہوئے اس نے کیا کہا، میں تجھ تک آنے سے پہلے عبد القادر 70 ولیوں کی ولایتوں کو ختم کر کے میں تیرے پاس آیا۔ عالم کو بہکانے کے لیے علم استعمال کرتا ہے، جو جتنا نیک ہوگا اسے ہر قدم پہ بہکانے کے لیے شیطان اپنے ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے، اور لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کرنا اس کا کام ہے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، نمازوں کا اہتمام کرو اور دعاؤں کا اہتمام کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اگر تمہیں اللہ کے ولیوں سے، اللہ سے، رسول اللہ سے محبت چاہیے اور تم ولی کے چاہنے والے ہو، غوث کا نام لینے والے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، سب سے پہلے تم نمازی بنو، تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، کبھی کسی پر بہتان نہ لگاؤ، کبھی کسی کو نہ ستاؤ، اس لیے کہ کوئی ولی بغیر نماز کے ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی انسان اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کرتا ہے، وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، امت مسلمہ کے لیے اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر وہی جانور اللہ کے علاوہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر کسی ولی کے نام سے ذبح کیا جائے، یا کوئی انسان کسی صحابی کے نام سے ذبح کرے، یا کوئی ابو بکر یا عمر کے نام سے ذبح کرے، اللہ کا نام نہ لے، یا پھر کسی انسان نے غوث اعظم کے نام سے کوئی جانور ذبح کیا، اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا، اس کا کھانا حرام، حرام مطلق، اس کا کھانا ناجائز حرام ہے، اس لیے کہ اس کو جو ذبح کیا گیا اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا، اور جو جانور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں بچو، اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین جو دیے، دین اسلام میں اس لیے دیے تاکہ انہیں دیکھ کے ان کی زندگی کو پڑھ کے ان کی طرح عمل کرو۔ اللہ سے اور رسول اللہ سے، اولیاء اللہ سے ہمیں محبت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔